السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا، ایک حرف، تو فلاح حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ، اور کیجئے گا حسنہ، اس کے بعد پھر الحسنہ، یعنی وہ نیکی جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ والحسنۃ، اور وہ نیکی بعشر امثالہا، اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہہ رہا، ولیکن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو رزلٹ نکلا کہ قرآن مجید سے آپ ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی دی کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو 3 حرف ہوئے، اور 3 حرف کے پڑھنے سے کتنی نیکیاں مل گئی جی؟ 30۔ تو گویا قرآن مجید سے اگر آپ الف لام میم بھی پڑھتے ہیں تو آپ کے کھاتے میں 30 نیکیاں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ نیکیوں کی ضرورت ہے نا، ہمیں نیکیاں چاہیے۔ تو نیکیاں جمع کرنے کا اس سے آسان فارمولہ مل سکتا ہے کوئی؟ نیکیاں جمع کرنے کا اس سے آسان فارمولہ نہیں ہے جی۔ آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، آپ کاؤنٹ کریں، اگر کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان حروف کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں اور نیکیاں گن لیں کہ آج کے دن آپ نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثال دی ہے، واقعی سلام و محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے دیکھیں مثال دی ہے الف لام میم کی۔ مجھے بتائیے الف لام میم کے معنی ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں معنی نہیں پتہ۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو معنی نہیں بھی آتے، نہیں بھی پتہ، تو نیکیاں آپ کو ضرور ملیں گی، نیکیاں ضرور ملیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے ہم جتنا پڑھیں گے ہمارا ہی فائدہ ہے جی۔ نیکیاں تو ہمیں ملتی رہیں گی، سمجھے بغیر بھی پڑھیں گے تو نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس سے اوپر اصل میں قرآن مجید صرف نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھے بغیر، اس پہ غور و فکر کیے بغیر نہیں مل سکے گی۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں جی، قرآن مجید کی زبان سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے جی۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث میں سے میں کچھ لفظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ رہا ہوں جی۔ پہلا لفظ آپ نے فرمایا کہ من قرأ حرفن، ہر فن، ہر فن، حرف ہے جس کو میں حرفن
پڑھ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرفن پڑھا اور ہمیں لکھا ہوا یہ حرفن اس طرح نظر آیا. فَلَهُ حَسَنَةٌ، اس سے پہلے ہم نے حسنہ لفظ تک پڑھا ہوا ہے. آج حسنۃن ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد حسنۃن پر میں الف لام داخل کر رہا ہوں اور اس کو لکھ رہا ہوں حسناتو. پیچھے واو ہے تو حمزۃ الوصل کی حرکت بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی. ساری وہی باتیں ہیں جو الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. والحسناتو الفن لامن میمن. آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی کہ آج میں آپ کے سامنے جو بھی اسم لکھ رہا ہوں اس کی میں فنیشنگ کر رہا ہوں, اس کی میں اینڈنگ بھی کر رہا ہوں. ایسے ہے نا؟ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی اسماء پڑھے ان میں جو مثنی اسماء تھے, مثنی کون سے تھے جی؟ آنی عینی آواز والے, آنی عینی آوازوں والے. ان کی اینڈنگ فنیشنگ ہم نے کی ہوئی تھی آواز کے ساتھ, ہے نا؟ آنی عینی, آنی عینی, یعنی آخر میں جو نون لگا تھا اس پہ حرکت بھی تھی, نون زیر نی, اور دو آوازیں ہم نے یاد کر لی تھی, آنی عینی, آنی عینی, یعنی مثنی اسم کی فنیشنگ ہم نے کی ہوئی ہے. اوکے جی؟ یعنی فنیشنگ میں کسے کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا اس کے آخری حرف پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا, کوئی نہ کوئی حرکت ملے گی, سوائے دو طرح کے اسماء. دو طرح کے اسماء جو ہیں ان کے آخری حرف پر آپ کو کوئی حرکت نہیں ملے گی. ایک وہ اسماء جن کے آخر میں الف آ جائے, مثلا دنیا, دنیا, دنیا کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے. اور الف ہم کہتے ہی اس الف کو ہیں جس پر نہ کوئی حرکت ہوتی ہے نہ سکون ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ تو جس لفظ کے جس اسم کے آخر میں الف آ جاتا ہے تو اس پر آپ کو کوئی حرکت نہیں ملے گی. اوکے؟ وہ اسماء جن کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے چھوٹا الف ڈلا ہوا ہو, کھڑی زبر ڈلی ہوئی ہو, ہے نا؟ مثلا موسیٰ, یہ دیکھیں موسیٰ لفظ کے آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے کیا ہے؟ چھوٹا الف, جیسے ہم کھڑی زبر کہہ رہے ہیں. یہ دو طرح کے اسماء ہیں جی, صرف دو طرح کے اسماء ہیں. صحیح ہے؟ دو طرح کے اسماء ہیں جن کے آخری حرف پر آپ کو کوئی حرکت نظر نہیں آتی. کلیئر ہوگی؟ یہ دو طرح کے اسماء جو ہیں ان کے آخری حرف پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, کوئی بھی حرکت نہیں ملے گی. ورنہ عربی زبان کے ہر اسم کے آخری حرف پر آپ کو کوئی نہ کوئی حرکت ملتی ہے. جیسے آپ نے مثنیٰ میں دیکھا, ہم نے جو نون لگایا تھا, الف اور نون, اس نون پہ ہم نے زیر لگائی تھی, لیکن ہم نے کہا تھا کہ اسے ہم نے حرکت سے یاد نہیں رکھنا, ہم نے اسے آواز سے یاد رکھنا ہے. تو مثنیٰ کی دو آوازیں ہم نے یاد کر لی ہیں, آنی عینی, آنی عینی, آنی عینی. اچھا, جب ہم نے جمع سالم بنائی تو جمع سالم میں بھی ہم نے اینڈ پہ نون لگایا تھا نا, وہ زبر والا نون تھا, لیکن ہم نے کہا تھا کہ حرکت اس کی یاد نہیں رکھنی, آپ نے آوازیں یاد رکھنی ہے. جمع سالم کی دو آوازیں کون سی تھیں؟ اونا اینا, اونا اینا. اوکے, اس کے بعد ہم نے جمع سالم جب بنائی تو ہم نے گول تا ہٹا کے الف اور لمبی تا لگائی دو پیش کے ساتھ, اور دوسری جگہ الف اور لمبی تا لگائی دو زیر کے ساتھ. تو آپ نے یہ دو پیش اور دو زیر نہیں یاد رکھنی, بلکہ کیا یاد رکھنا ہے؟ دو آوازیں یاد رکھنی ہیں, آتن آتن, آتن آتن, آتن آتن. اوکے جی؟ اب خلاصہ میری ساری گفتگو کا یہ ہے کہ عربی کا ہر اسم جو ہے نا, سوائے ان دو طرح کے اسموں کے,
عربی کا ہر اسم سوائے ان دو طرح کے اسموں کے اس کی فنیشنگ ہوا کرے گی، اس کی فنیشنگ ہوگی. وہ فنیشنگ نمبر ایک یا تو آواز کے ذریعے ہوگی، آواز کے ذریعے سے. اور آواز کے ذریعے کس کس اسم کی فنیشنگ ہو رہی ہے؟ مثنیٰ، جمع سالم، ٹھیک ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. مثنیٰ اور جمع سالم اسماء کی فنیشنگ آوازوں کے ذریعے ہو رہی ہے. پھر سن لیجئے، یہ ٹاپک جو آج ہم نے پڑھنا ہے عربی کا سب سے اہم ٹاپک ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو 90% عربی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہر اسم کی فنیشنگ ہوتی ہے جی عربی زبان کے. فنیشنگ یا تو آواز کے ذریعے ہوتی ہے، آواز کے ذریعے ہوتی ہے. اور آواز کے ذریعے کس کس قسم کے اسماء کی ہوتی ہے؟ مثنیٰ اور جمع سالم. مثنیٰ مذکر مؤنث کی بھی اور جمع سالم مذکر مؤنث کی بھی. مثنیٰ کی کس کس آواز کے ذریعے ہوتی ہے فنیشنگ؟ آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی. اس میں حرکت کے ساتھ فنیشنگ نہیں دیکھ رہے ہم، آواز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. اور جمع سالم مذکر کی فنیشنگ اونا اینا، اونا اینا، اونا اینا، دو آوازوں کے ذریعے. اس میں زبر کے ساتھ فنیشنگ نہیں ہو رہی کہ نون پہ زبر لگی ہے تو اس کے ساتھ فنیشنگ ہو رہی ہے، وہ آواز کے ساتھ فنیشنگ ہو رہی ہے. جمع سالم مؤنث کی بھی فنیشنگ اسی طرح ہو رہی ہے. آتن آتن، آتن آتن، فنیشنگ دو پیش یا دو زیر کے ساتھ نہیں ہو رہی، دو آوازوں کے ساتھ. آتن آتن، آتن آتن آوازوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اوکے جی. اب مجھے بتائیے، مثنیٰ بھی نکل گیا، جمع سالم بھی نکل گئی، تو عدد کے اعتبار سے کیا بچا ہے باقی؟ واحد اور جمع مکسر. واحد اور جمع مکسر اسماء رہ گئے. اب دیکھیں مجھے بتائیے کہ حرف جو ہے یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے؟ واحد. حسنہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے؟ واحد. الف لام میم سب واحد اسماء ہے نا. آج میں نے ان واحد اسماء کی بھی فنیشنگ آپ کے سامنے کر دی ہے. ایسے ہی ہے نا. یعنی حسنہ گول تا پہ ختم ہو رہا تھا، میں نے اس پر بھی دو پیش لگا دیے آپ کو. اب یہاں پر جب ال لگایا تو پھر میں نے دو پیش نہیں لگایا بلکہ ایک پیش لگا دیا. یہ سارا آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. الف میں فا خالی تھا، میں نے کہا تھا الف، تو فا پہ میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا، اس کی فنیشنگ نہیں کی تھی. آج میں نے فا پہ بھی دو پیش لگا کے آپ کو دکھا دیا. لام، جب میں نے لام کہا تو میم پہ میں نے کچھ نہیں بولا تھا، آج میں نے لام پر بھی دو پیش لگا کے آپ کو دکھا دیے. میم، میں نے میم بولا تو اینڈ پہ میم بولا، میم کے بھی اینڈ پہ میم بولا، لیکن اس میم پہ میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن آج میں نے میم پہ بھی دو پیش لگا کے دکھا دیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج ہم فنیشنگ کریں گے جی واحد اسماء کی اور جمع مکسر اسماء کی. واحد اور جمع مکسر اسماء کی فنیشنگ کریں گے. تو میں دہرا دیتا ہوں کہ عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا اس کی فنیشنگ ہوا کرے گی. اس کی فنیشنگ دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو آواز کے ذریعے ہو سکتی ہے، نمبر دو یا پھر حرکت کے ذریعے ہو سکتی ہے. آواز کے ذریعے، حرکت کے ذریعے، آواز کے ذریعے، حرکت کے ذریعے، آواز کے ذریعے، حرکت کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. یا تو فنیشنگ آواز کے ذریعے ہوگی یا پھر فنیشنگ حرکت کے ذریعے ہوگی. دیکھیے اس کی فنیشنگ میں نے حرکت کے ذریعے نہیں کی، یہ کوئی آواز کے ذریعے کی ہے نہیں. اس کی فنیشنگ میں نے حرکت کے ذریعے کی ہے، اس کی فنیشنگ میں نے حرکت کے ذریعے کی ہے، اس کی فنیشنگ میں نے حرکت لگا کے کی ہے. یہ ڈبل حرکت حرکت ہی ہے نا، تنوین، صحیح ہے نا. اور اس کی فنیشنگ بھی میں نے دو زبر حرکت کے ساتھ کی ہے. میں بول رہا ہوں اس کو حرفن، حرفن، تو دیکھیں اینڈ پہ تنوین کی آواز نہیں آ رہی. اب یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہم حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ الف کیوں لکھا ہوا ہے. یہ سارا ٹاپک آج انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیکچر میں کور ہوگا. تو رزلٹ نکلا، پھر سن لیجئے کہ عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا اس کو آپ فنش کیے بغیر نہیں لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کو
اینڈ ضرور کریں گے. اس کی اینڈنگ یا فنیشنگ یا تو آواز کے ساتھ کریں گے یا پھر حرکت کے ساتھ کریں گے. 2 ہی طریقے ہیں جی. جب آپ گھر بناتے ہیں، اچھا جی، گھر بناتے ہیں، گھر بنانے کے بعد جو ایلیویشن ہے اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، فنیشنگ کرتے ہیں نا. کس طریقے سے فنیشنگ کرتے ہیں؟ کوئی ٹائلیں لگا دیتے ہیں، ٹائلیں لگا کے یہ فنیشنگ ہوگی. کچھ ٹائلیں نہیں لگاتے بلکہ پینٹ کر دیتے ہیں. فنیشنگ کرتے ہیں نا، چھوڑتے نہیں ہے نا. تو عربی زبان کا اسم الحمدللہ ہمارا جنس، عدد، وسعت، ان 3 اعتبارات سے تیار ہو چکا ہے. اب ہم اس کی فنیشنگ کی طرف آ رہے ہیں. فنیشنگ اسم کی ہم نے یا تو آواز کے ساتھ کرنی ہے یا حرکت کے ساتھ کرنی ہے. کلیئر ہوگی؟ آواز کے ساتھ جن اسموں کی فنیشنگ ہم نے کرنی تھی کر دی. وہ 2 طرح کے اسم ہیں، مثنیٰ اور جمع سالم. 6 آوازیں ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے پاس؟ 6 آوازیں ہیں. آنی، عینی، یہ 2 مثنیٰ کی آوازیں ہیں. اونا، اینا، یہ 2 جمع سالم مذکر کی آوازیں ہیں. آتن، آتن، یہ 2 جمع سالم مؤنث کی آوازیں ہیں. اب جو باقی بچے ہیں نا، واحد اور جمع مکسر، ان کی فنیشنگ ہم نے چھوڑی ہوئی تھی. تو ان کی فنیشنگ ہم آج کریں گے. وہ کس طرح سے کریں گے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو فنیشنگ میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، اینڈنگ بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہتے کیا ہے جی؟ اسم کی فنیشنگ، اسم کی اینڈنگ، اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں اعراب کہتے ہیں جی. اعراب. آپ نے یہ لفظ پڑھا بھی ہوا ہے، سنا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو ایک سوال آیا کرتا تھا اردو کے پرچے میں. کچھ لفظ دیے گئے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا جی اعراب لگائیے. تو آپ کیا کرتے تھے مجھے بتائیں؟ حرکات لگاتے تھے نا. آپ حرکات لگاتے تھے، زیر زبر پیش لگاتے تھے نا. اور ہم نے لسان القرآن کورس میں کیا پڑھا ہے؟ زیر زبر پیش کیا ہے؟ حرکات. زیر زبر پیش حرکات ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیر زبر پیش اعراب ہے؟ نہیں نا. میں نے کہا تھا زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو کا کنسیپٹ اعراب کا جو ہے وہ عربی کے اعراب کنسیپٹ سے بہت مختلف ہے. جہاں ہمیں اردو کا ایڈوانٹیج ہے وہاں اردو کا تھوڑا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، کیونکہ اردو زبان میں زیر زبر پیش کو ہی اعراب کہتے ہیں. اردو زبان میں زیر زبر پیش کو ہی اعراب کہتے ہیں. دیکھیں جی، میں آپ کو مزید ایک مثال دیتا ہوں. اردو پرچہ آپ حل کر رہے ہیں، آپ کو ایک لفظ ملتا ہے جی، یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے جی اعراب لگائیے. آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ الف کے نیچے زیر لگاتے ہیں، نون کو ساکن کرتے ہیں، فا کے اوپر زبر لگاتے ہیں، قاف کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا. قاف کو آپ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور اس طرح آپ 8-10 لفظوں پر اعراب لگا کے اپنی طرف سے 10 نمبر لے لیتے ہیں. ٹھیک، وہ سب غلط نمبر تھے. اردو کے حساب سے صحیح تھے. عربی میں اعراب کیا ہے؟ عربی میں اعراب ہے اس قاف پہ بھی کچھ لگانا ہے. میں نے عربی کا اعراب اینڈنگ ہے. عربی کا اعراب اینڈنگ ہے. عربی کا اعراب اسم کی اینڈنگ کرنا ہے، اسم کی فنیشنگ کرنا ہے. اور ایک مثال دیتا ہوں تو دیکھیں آپ کو 100% بات کلیئر ہو جائے گی. پہلا کلمہ طیب. طیب میں نے پاک. کیا ہے وہ جی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے جی ابھی ذرا آپ اردو سیکھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے جی اعراب لگائیے اردو میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میم پر پیش، ہا پر زبر، میم پر شد اور زبر محمد، یہی کرتے ہیں نا، پورے نمبر لے لیتے ہیں۔ اگر عربی میں کہا جائے گا نا کہ محمد پر اعراب لگائیے، تو محمد اس میں دال خالی ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ اب اس دال پہ بھی آپ نے کچھ لگانا ہے، لہٰذا جب آپ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں نا تو آپ اس دال پہ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، محمد نہیں پڑھتے ہیں نا، محمد رسول اللہ۔ اچھا کلمہ شہادت کس کس کو آتا ہے؟ ماشاء اللہ سنائیں ذرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن۔ آپ اس دال پر 2 زبر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں اور آگے ایک الف بھی لکھا ہوتا ہے۔ درود شریف سب کو آتا ہے، درود شریف کا پہلا جملہ پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد دن، محمد اسم بچپن سے پڑھ رہے ہیں ہم، پہلے کلمے میں پڑھ رہے ہیں، دوسرے کلمے میں پڑھ رہے ہیں، درود شریف میں پڑھ رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کبھی آپ نے غور کیا کہ محمد ان پڑھتے ہیں، اس میں محمد ان پڑھتے ہیں، دوسرے کلمے میں درود شریف میں محمد ان پڑھتے ہیں؟ کبھی غور کیا کیوں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے جا رہے ہیں نا، کبھی نہیں غور کیا نا، بس یاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اصل میں آپ اس محمد کو عربی میں جب بھی پڑھتے آئے ہیں اعراب کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں۔ آپ سمجھتے رہے کہ اعراب میم پہ پیش، ہا پہ زبر، میم پہ شد اور زبر اس کا نام ہے۔ عربی میں اعراب اس کا نام نہیں ہے، عربی میں اعراب اسم کی اینڈنگ، فنیشنگ جو ہے نا، اس کا نام ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ آج انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا، بلکہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اینڈنگ سے پہلے جو ہم نے زیر زبر لگائے ہیں یہ گویا اعراب عربی میں نہیں کہلاتی۔ جی ماشاءاللہ، عربی میں انہیں حرکات کہتے ہیں، اعراب اسم کی اینڈنگ ہے، اعراب اسم کی اینڈنگ ہے۔ اوکے جی، اعراب، آج ہم اعراب شروع کر رہے ہیں۔ سب سے اہم عربی زبان کا ٹاپک جو ہے اعراب۔ اعراب کے لفظی معنی ہے عربی بنانا۔ اعراب کے لفظی معنی کیا ہے جی؟ عربی بنانا۔ عربی بنانا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی بنانا وہ کیلا، عربی کیلا نہیں ہے مراد ہے، یعنی کسی لفظ کو آپ عربی بنا رہے ہیں، یہ مطلب ہے اعراب کا۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ جب مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں نا تو آپ جب عربی بولتے ہیں تو مجھے بتائیے ذرا کیسے بولتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جہاں سے کہ کھڑکی، اس کو عربی میں بولے، مذاق میں بولیں، کیا بولیں گے؟ کھڑکی یون، آپ کہیں گے جی کھڑکی یون، آپ مذاق میں صحیح عربی بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کھڑکی یون۔ دروازہ، آپ کہتے ہیں دروازہ تن، ٹھیک؟ یعنی آپ مذاق میں جو عربی بولتے ہیں وہی اعراب ہے۔ آپ اسم کی فنیشنگ کرتے ہیں تو اتنا اعراب آپ کو آتا ہے، الحمدللہ اتنا اعراب آپ کو آتا ہے۔ تو اعراب کے لفظی معنی ہے عربی بنانا، کسی بھی اسم کو عربی بنانا، یعنی اس کی فنیشنگ کرنا، اس کی اینڈنگ کرنا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کسی بھی اسم کی اینڈنگ کتنے طریقوں سے ہو سکتی ہے؟ 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ کون کون سے 2 طریقے؟ یا آواز کے ساتھ ہوتی ہے
یا حرکت کے ساتھ ہوتی ہے. آواز کے ساتھ کس کس اسم کی اینڈنگ ہوتی ہے؟ مثنیٰ کی اور جمع سالم کی. جمع سالم مذکر مؤنث، مثنیٰ مذکر مؤنث. اور کل کتنی آوازیں ہیں ہمارے پاس؟ 6. آنی عینی 2 مثنیٰ کی آوازیں، اونا اینا 2 جمع سالم مذکر کی آوازیں ہیں، آتن آتن 2 جمع سالم مؤنث کی آوازیں ہیں. اب جو باقی بچے ہیں نا، واحد و جمع مکسر، جن کی اینڈنگ، جن کی فنیشنگ حرکت کے ذریعے ہوگی، وہ ہم سیکھتے ہیں. اوکے جی، یہاں تک اگر بات کلیئر ہو گئی ہے تو اب نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح اسم عربی زبان کا جنس کے اعتبار سے کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. کون کون سی؟ مذکر مؤنث. عدد کے اعتبار سے کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3. کون کون سی؟ واحد، مثنیٰ، جمع. وسعت کے اعتبار سے کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2. کون کون سی؟ نکرہ، معرفہ. اب اعراب کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوگا. اعراب کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوگا؟ 3 طرح کا. نمبر 1، اسم اعراب کے اعتبار سے یا تو مرفوع ہوگا جی. اب یہ چونکہ نئی چیز ہے، نہ اردو میں اعراب ہوتا ہے، جو اردو میں اعراب ہوتا ہے وہ عربی میں اعراب نہیں ہوتا، نہ ہی انگریزی میں اعراب ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو عربی میں اعراب ہوتا ہے تو اس کی ٹرمینالوجیز جو آئیں گی وہ بھی نئی ہوں گی، آپ کے لیے ذہن میں رکھیے گا. تو اعراب کے اعتبار سے اسم یا تو مرفوع ہوتا ہے 1، یا پھر وہ منصوب ہوتا ہے جی 2، یا پھر مجرور ہوتا ہے جی 3. تو اعراب کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا. مرفوع، منصوب، مجرور. اب میں مرفوع، منصوب اور مجرور پر حرکات لگا رہا ہوں، اعراب نہیں لگا رہا. ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ انہیں پروناؤنس صحیح طریقے سے کر سکیں. مرفوع، حرکات لگ گئی. منصوب، حرکات لگ گئی. مجرور، حرکات لگا دی میں نے، اعراب نہیں لگایا. یہ اس لیے حرکات لگائی ہیں تاکہ آپ ان لفظوں کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. اگر میں یہ حرکات نہ لگاتا تو آپ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیا. اچھا، اعراب کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوگا؟ 3 طرح کا. نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور. یہ بالکل وہی ہے. اگر میں کہوں کہ عدد کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں 3. کہتا ہوں کون کون سی؟ آپ کہتے ہیں واحد، مثنیٰ، جمع. تو وہی جواب دے رہے ہیں آپ مجھے، اسی طرح کا جواب دے رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں اعراب کے اعتبار سے کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں 3 جی. کون کون سی؟ مرفوع، منصوب، مجرور. اوکے جی. ابھی وہ فوراً آ گیا ہوگا، ہے نا، اور اس نے سوال پیدا کرنے شروع کر دیے ہوں گے، ان کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں استعمال ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، کیسے. چھوڑ دیں سب کچھ. آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے نا، انشاءاللہ آگے تک لے کے جاؤں گا. بس آپ جیسے پاس آئے نا اسے فوراً سائڈ پہ کرتے کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اسے بھگا دیا کریں فوراً. ورنہ اس نے آپ کو یہی الجھا کے رکھ دینا، میں آگے چل رہا ہوں گا اور آپ مرفوع، منصوب، مجرور میں گھومے ہوں گے. کیا ہوتا کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں اور اسے بھگاتے رہیں. اوکے جی. بس یہ یاد رکھیں، اعراب کا مطلب کیا ہے؟ اسم کی فنیشنگ 1. نمبر 2، اعراب کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا. مرفوع، منصوب، مجرور. اسم کی اینڈنگ یا فنیشنگ کتنے طریقے سے ہوتی ہے؟ 2. کون کون سے؟ آواز کے ساتھ، حرکت کے ساتھ. آواز کے ساتھ کس کس کی ہوتی ہے؟ مثنیٰ مذکر مؤنث، جمع سالم مذکر مؤنث. اور حرکت کے ساتھ فنیشنگ کس کس کی ہوگی؟ واحد اور جمع مکسر کی. واحد اور جمع مکسر کی. ٹھیک ہے جی. واحد اور جمع مکسر کی فنیشنگ ہم دیکھ رہے ہیں. مثنیٰ اور جمع سالم کا اعراب میں نے آپ کو پڑھا دیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. وہ انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ میں نے دیکھیں آپ کو کیسے پڑھایا. تو مرفوع، منصوب، مجرور اگر اور آسان کرنا چاہتے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ یہ اسم کی 3 فارمز ہیں. اسم کی 3 فارمز ہیں. مرفوع فرسٹ فارم ہے،
مرفوع کون سی فارم ہے جی؟ فرسٹ فارم ہے. منصوب سیکنڈ فارم ہے. مجرور تھرڈ فارم ہے. جس طرح فعل کی 3 فارمز ہوتی ہیں نا, فعل کی 3 فارمز پڑھی ہیں نا, فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. اچھا مجھے بتائیے کیا کیا تھا پہلے؟ فارمز یاد کی تھی یا یہ شروع کر دیا تھا کہ پہلی کہاں استعمال ہونی ہے, دوسری کہاں استعمال ہونی ہے, تیسری کہاں استعمال ہونی ہے؟ پہلے فارمز یاد کی تھی نا. جب فارمز یاد ہو گئیں تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ فرسٹ فارم پریزنٹ انڈیفینٹ میں یوز ہوگی, سیکنڈ فارم پاسٹ انڈیفینٹ میں یوز ہوگی, تھرڈ فارم پرفیکٹ ٹینس میں یا پیسو وائس میں یوز ہوگی. یہ بعد میں بتایا گیا تھا نا, بعد میں بتایا گیا تھا. تو ابھی آپ صرف یہ کر لیں کہ اسم کی 3 فارمز ہیں. پہلی فارم کا نام ہے مرفوع, دوسری فارم کا نام ہے منصوب, تیسری فارم کا نام ہے مجرور. فرسٹ فارم کہاں استعمال ہوگی, سیکنڈ فارم کہاں استعمال ہوگی, تھرڈ فارم کہاں استعمال ہوگی, آگے کی بات ہے. ٹھیک ہے, آج کلاس کا 6واں دن ہے ماشاءاللہ. اوکے جی, ابھی آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ یار اسم کی فارمز بھی ہوتی ہیں. اوکے جی. اچھا جی, اب ہم نے واحد اسم کی فنیشنگ کرنی ہے نا, یعنی واحد اسم کی 3 فارمز جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ واحد اسم کی 3 فارمز کس طرح آتی ہے. تو واحد کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی, واحد مذکر کی بھی اور واحد مؤنث کی بھی, اور پھر آپ سے میں اسے زبانی کرواتا ہوں. میرے پاس واحد مذکر اسم ہے جی ولد. ولد, مجھے یہ پتا ہے کہ واحد اسم جو ہے اس کی فنیشنگ آواز کے ساتھ نہیں ہو سکتی, اس کی فنیشنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ حرکت کے ساتھ. اور ولد وداؤٹ فنیشنگ ہے, بغیر اعراب کے ہے. ولد بغیر اعراب کے ہے, ولد بغیر اعراب کے ہے. کوئی کہتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بغیر اعراب کے ہے, واو پہ زبر ڈلی تو ہوئی ہے, لام پہ زبر ڈلی بھی ہوئی ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی یہ حرکتیں ہیں. اعراب میں اس وقت کہوں گا جب دال پہ بھی کچھ ڈلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, جب دال پہ بھی کچھ ڈلا ہوا ہوگا. اوکے جی. تو اب میں آپ کو واحد مذکر اسم کا اعراب بتا رہا ہوں کہ واحد مذکر اسم مرفوع آخری حرف پر 2 پیش کے ذریعے ہوتا ہے جی. ولدن. اب آپ کہیں گے جی ولدن مرفوع ہے. پہلے آپ کو ولد کے بارے میں یہ پتا تھا مذکر ہے, ولد کے بارے میں پتا تھا واحد ہے, ولد کے بارے میں پتا تھا نکرہ ہے. آج آپ کو پتا چل گیا کہ ولدن مرفوع ہے. صحیح. دوسری فارم ولد کی, میں آخری حرف پہ 2 زبر ڈالوں گا اور 2 زبر ڈالنے کے بعد ایک الف بھی لکھ دوں گا. یہ رول ہے. 2 زبر جب آپ آخری حرف پہ ڈالیں گے تو ایک الف بھی لکھیں گے. پڑھوں گا اسے میں ولدن ہی, ولدن. اب آپ کہیں گے جی ولدن منصوب ہے, یعنی 2 زبر کے ساتھ منصوب آ رہا ہے. کوئی کہتا ہے جی ولد مجرور کیسے ہوگا, تو میں ولد کی دال پر 2 زیر ڈال دوں گا, یہ بن جائے گا جی ولدن. تو واحد اسم کا اعراب میں نے آپ کو بتا دیا, مرفوع 2 پیش کے ساتھ, منصوب 2 زبر کے ساتھ اور ایک الف بھی لکھنا ہے ساتھ, اور مجرور 2 زیر کے ساتھ. ولدن, ولدن, ولدن. یہ واحد مذکر اسم میں نے بولے ہیں. اب میں آپ کے سامنے واحد مذکر اسم بولوں تو آپ اعراب بول دیں گے, تینوں فارمز بول دیں گے. بس یہ کام آپ نے کرنا ہے, باقی آگے کا ذرا چھوڑ دیں, آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی زید, زیدن, زیدن, زیدن. ماشاءاللہ. محمد, محمدن, محمدن, محمدن. تو دیکھیں آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ میں آپ محمد اسم کو مرفوع پڑھتے ہیں, ہے نا. محمدن مرفوع پڑھ رہے ہیں نا. کلمہ شہادت میں آپ اس محمد کو منصوب پڑھتے ہیں, محمدن. اور درود شریف میں آپ اس محمد کو مجرور پڑھتے ہیں. یہ پتہ تھا آپ کو پہلے؟ اگر آپ کو لسان قرآن کورس کے 6 دن یہ پتہ چل گیا ہے تو ابھی کتنے دن ہیں؟ 24.
تو 24 دنوں میں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ محمد مرفوع کیوں پڑھتے ہیں, محمد منصوب کیوں پڑھتے ہیں, محمد مجرور کیوں پڑھتے ہیں, چل جائے گا نا پتہ. بس ویٹ کرنا ہے تھوڑا سا, ہر چیز کو اس کے وقت پر سمجھیں. اوکے جی, سارا کچھ ایک دم سے اگر میں ایک دن میں سیکھ لیں میرے سے عربی, یقین کریں بیٹھے آئیں صرف 4-5 گھنٹے لگائیں, ساری عربی سکھا دوں گا آپ کو 5 گھنٹے میں ساری عربی. اس کے بعد آئے گی آپ کو, ایماندار سے بتائیں سر کچھ بھی نہیں آئے گا آپ کو, آپ بس سنتے رہیں گے, 40 منٹ سنیں گے, اس کے بعد پھر آپ سنیں گے بس, صحیح ہے نا, وہ کچھ نہیں, بس وہ پوری سی میں بھی فارغ لو جی میں نے اور دعوے لکھوں گا کروں گا میں کہ 5 گھنٹے میں قرآن کی عربی سیکھے. میں اپنی جگہ صحیح ہوں گا, میں نے سکھا دی, سیکھی نہیں سیکھی ٹھیک ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے بھائی, میں نے تو سکھا دی, صحیح ہے نا. تو وہی جو 5 گھنٹے کا سلیبس ہے نا وہ میں آپ کو 30 دنوں میں سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کلیئر, آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر. ابھی آپ کو صرف یہ پتہ چلا ہے کہ واحد اسم کا اعراب کس طرح سے آتا ہے, آخری حرف پہ 2 پیش کے ساتھ مرفوع, آخری حرف پہ 2 زبر کے ساتھ منصوب, آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ مجرور. کلیئر ہو گیا جی, اور بولے جی. بس سر کچھ نہ سمجھیں چھوڑ دیں, نو دن دن دن. اگر دن 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 کرنا ہے نا تو قلم قلمن قلمن قلمن. اب دن دن کدھر گیا, اب من ہو گیا. نہیں آئی مین ٹو سے کہ یہ جو 2 پیش ہاں پہلے پہ لگیں گے, دوسرے پہ 2 زبر لگیں گے, تو پھر دن نہ کہیں نا, دن تو آپ نے پھر آواز ایک فکس کر دی نا. یعنی میں کہوں قلم تو آپ کہیں کلم دن, کلم دن, کلم دن. یعنی آپ نے اگر دن کہہ دیا, دن کہہ دیا, دن کہہ دیا, تو آپ ہر لفظ کے ساتھ یہ دن 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 ضرور لگائیں گے. میں کہوں کرسی تو آپ کہیں کرسی دن, کرسی یا دن, نو غلط ہو گیا. کرسی کرسی یون, کرسی ین, کرسی ین. بیت چھوڑیں, میں نے آپ کو اتنا سمجھایا لیکن دیکھیں پھر وہی بات ہے, آپ پھر ادھر ادھر کی سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور مقصد صرف وہی ہے کہ آپ کو ٹریک سے آؤٹ کرنا. آپ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, ساتھ سارے ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک بچے کی طرح بس اس وقت جو آپ کو بتایا کہ مرفوع منصوب مجرور واحد اسم کی 3 فارمز آپ نے کس طرح سے یاد کرنی ہے, کس طرح سے بولنی ہے. آخری حرف پہ 2 پیش مرفوع, آخری حرف پہ 2 زبر اور 1 الف لکھتے ہوئے الف, اور آخری حرف پہ 2 زیر مجرور. یہ بس آپ بولتے رہیں, آگے اللہ پہ بھی کچھ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. سارا کچھ آپ نے نہیں کرنا, کچھ اللہ نے بھی کرنا ہے, تو اللہ بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کچھ آپ کو سکھائے گا تو ہم سیکھیں گے. ابھی اس وقت آپ صرف اعراب بولیں جی. واحد مذکر جی, مسلم مسلمن مسلمن مسلمن, مؤمن کافر منافق فاجر فاسق روڈ. بولیں, آپ کو بس فارمولہ آنا چاہیے. آپ کو پتا ہے روڈ واحد ہے, صحیح ہے, تو میں نے آخری حرف پر 2 پیش لگا کے اسے مرفوع بولنا ہے. روڈن ناشتہ, ماشاء اللہ ناشتہ, ناشتہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا اعراب بھی سیکھ لیتے ہیں. اوکے جی, لے جی مؤنث کی طرف آ جائیں اور اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں. ولد کی مؤنث کیا ہے؟ بنت. بنت کا کوئی اعراب ہے اس وقت؟ بنت کا کوئی اعراب ہے؟ نہیں. بنت کا کوئی اعراب ہے؟ نہیں. بنت کا کوئی اعراب ہے؟ نہیں. اب بنت واحد مؤنث ہے, اس کا اعراب بھی ہوگا, یعنی اس کی بھی اینڈنگ ہوگی, اس کی بھی فنیشنگ ہوگی, اور واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اس کی فنیشنگ ایک جیسی ہوتی ہے.
الحمدللہ ایک جیسی ہوتی ہے. ایک جیسی کیا مطلب؟ آخری حرف پہ دو پیش مرفوع، آخری حرف پہ دو زبر منصوب، آخری حرف پہ دو زیر مجرور. تو بنت کا مرفوع بولے بنتن، منصوب بولے بنتن. بول دیا. جب لکھنا ہے تو دو زبر کے ساتھ ایک الف ضرور لکھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تا کے ساتھ الف ملا کے لکھتے ہیں. یہ اردو کا ایڈوانٹیج ہے. انگریز اگر عربی سیکھ رہا ہوگا تو اسے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ تا کے ساتھ الف کو ملا کے لکھنا ہے. وہ کہے گا دال کے ساتھ الف نہیں ملایا، اسے یہ بھی سکھانا پڑے گا. آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے، آپ کو یہ پہلے سے ہی آتا ہے. اور بنت کو مجرور بولیں بنتن. تو واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے. دو پیش کے ساتھ مرفوع، دو زبر کے ساتھ منصوب، دو زیر کے ساتھ مجرور. اب مؤنث اسم تھوڑے سے بولیں جی. مؤنث اسم عین، عینن، عینن، عینن. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور بولے جی ید، یدن، یدن، یدن. رجل، رجلن، رجلن، رجلن. اوکے جی اوکے. اور بولے ایک دو. اذن، اذن، اذنن، اذنن، اذنن. نار، شابش. نارن، نارن، نارن. نفس، نفسن، نفسن، نفسن. اب وہ آیت پڑھیں جی. کل نفس ذائقۃ الموت. اب آپ مجھے بتائیے نفسن اعراب کیا ہے اس کا؟ مجرور. سمجھ آ گئی ہے؟ ابھی اتنا ہی کافی ہے. مزید آگے چلتے ہیں بریک کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جی.